السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز۔ آج ہم پی ایس وائی 404 کے لیسن 29 کے ٹاپک 164 سے لے کے 168 تک کور کریں گے، ڈسرپٹیو امپلس کنٹرول اینڈ کنڈکٹ ڈس آرڈرز۔ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ جنرل فیچرز اس کے یہ ہیں کہ اس میں بندہ اپنے ایموشنز اور بیہیویئرز پر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے ایڈلٹس میں، لیکن زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے۔ ایڈلٹس میں اگر پایا جائے تو اس کے لیے اس کی ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایڈلٹس میں اسی صورت میں پایا جائے گا کہ اگر بچوں میں اس کے بچپن میں یہ چیز موجود تھی۔ فالوئنگ ڈیزیزز جو ہیں اس کے ریلیٹڈ، ان سب کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں۔ ٹاپک 165 کے اندر پہلی ڈیزیز ہے اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر۔ یہ عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں بچے ڈیفینٹ ریزسٹنس پیش کرتے ہیں، دوسروں کا بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، اینگری ہوتے ہیں، اریٹیبل بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں بڑوں کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اس کے اندر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں کہہ رہا ہے کہ اس بیماری کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اور ان کیٹیگریز میں سے 4 سمٹمز پچھلے 6 ماہ سے موجود ہوں گے تو ہم اس بیماری کا نام دیں گے۔ پہلی کیٹیگری اینگری اریٹیبل موڈ ہے، ٹیمپر لوز کر جاتا ہے، اچانک غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ اینگری اور وہی ریزسٹنس پیش کرتا ہے، بات نہیں مانتا کسی کی، بہت جلدی انوائڈ ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے آرگومنٹیٹیو ڈیفینٹ بیہیویئر۔ آرگومنٹیٹیو بیہیویئر کے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ اتھارٹی کو اوبے نہیں کرتا، رولز کو فالو نہیں کرتا، ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ونڈکٹیونیس، کسی کے خلاف دل میں غصہ رکھتا ہے اور اسی پر کسی نہ کسی طریقے سے غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بدلہ لینے کی پلاننگ کرتا ہے۔ ٹاپک 166 ہے اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں یہ کنٹینیو سمٹم یا زیادہ نظر آتے ہیں، اور 5 سال سے بڑے بچوں میں ویک میں ایک بار۔ بی پوائنٹ میں کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بندے میں ڈسٹریس پیدا ہوگی، اور اس طرح کا بیہیویئر دوسرے لوگوں میں بھی ڈسٹریس پیدا کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس طرح کا بیہیویئر دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے گا، دوسرے بھی اس سے افیکٹ ہوں گے۔ کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ بیماری تو نہیں ہو رہی، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ سویرٹی کے اندر کہہ رہا ہے کہ مائلڈ ہوگی اونلی 1 in a week، ماڈریٹ ہوگی ایٹ 2 in week، اور سویئر ہوگی 3 یا 3 سے زیادہ دفعہ ہوگی ایک ہفتے میں، تو اس کو ہم سویئر کہیں گے۔ 167 ہے انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا سے ہی دیکھتے ہیں۔ میں تو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بتایا تھا کہ جنرل فیچر جو ہیں اس کا نہیں بتا رہا میں، ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ ڈیفینیشن یا اسپیسیفیکیشن کیا بیماری کیا چیز ہے، یہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا میں ڈسکس ہو جاتا ہے، اس لیے پھر الگ سے اس کو بیان کروں، پھر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کے اندر اس کو ریپیٹ کروں، ٹائم کنزیوم ہوگا، اس لیے ایک بار ہی میں اس کو بس ڈسکس کر دیتا ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہے اس میں بندہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اینگر میں بھی وربل اور فزیکل اکر 3 a week ایٹ لیسٹ لاسٹ 3 months۔ پچھلے 12 ماہ میں 3 بڑے ایپیسوڈز ہوتے ہیں جن میں بندہ دوسرے انسانوں یا جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بھی ہم اسپیسیفک بیماری ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ٹاپک 168 ہے انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر۔ بعض اوقات اس میں کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنا اختیار کھو دیتا ہے، مطلب بغیر کسی وجہ کے ایک بندے کو غصہ آ جاتا ہے، پھر بندے کے پاس اختیار خود کا نہیں رہتا، غصے میں وہ پھر بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، لوگوں کا ایون کہ قتل بھی کر جاتا ہے۔ یہ غصہ ایک ان پلانڈ ہوتا ہے، یہ ایک دم آتا ہے، اور اس کا کوئی خاص آبجیکٹیو نہیں ہوتا، کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بغیر کسی اچانک آ جاتا ہے۔ اس بیماری میں ڈسٹریس پیدا ہوتی ہے، ڈسٹریس اس کی آکوپیشنل اور سوشل لائف کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ اکر ایٹ ایج آف آفٹر 6 سال کی عمر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اٹ ناٹ بیٹر ایکسپلینڈ بائی اندر مینٹل کنڈیشن، کسی اور مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تھا آپ کا لیسن، تھینک یو، اللہ حافظ۔